السلام علیکم۔ اسلامک انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے شرک، کفر اور گناہ کے بارے میں۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، جیسے شرک، کفر، زنا، چوری، شراب نوشی، جھوٹ، غیبت، چغلی، نماز کا نہ پڑھنا اور روزہ کا نہ رکھنا اور زکوٰۃ کا نہ دینا۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ کیا گناہ کبیرہ کرنے والا مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ شرک اور کفر کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، یعنی کہ جو شخص شرک کرے اور کفر کرے وہ مسلمان نہیں رہ جاتا بلکہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے۔ شرک اور کفر کے علاوہ دوسرے جو بھی میں نے آپ کو اوپر بتائے ہیں کبیرہ گناہ، ان کا جو شخص مرتکب ہوتا ہے وہ مسلمان تو رہتا ہے لیکن ناقص مسلمان رہتا ہے، جسے فاسق کہتے ہیں۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے دو یا دو سے زیادہ اللہ کو ماننا۔ جیسے عیسائی 3 خداؤں کو مانتے ہیں اور ہندو کیوں خود کے ہی خداؤں کو مانتے ہیں۔ جو ہندو ہیں وہ بہت زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، تو اس سبب سے وہ مشرک ہیں، اور عیسائی 3 خداؤں کو مانتے ہیں اس لیے وہ بھی مشرک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں وہ میں نے اس سے پچھلے ویڈیو میں بتائی ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا سننا، دیکھنا اور حیات وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بغیر کسی کے دیے ہوئے ذاتی طور پر ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ذاتی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے یہ دی نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی دوسرے شخص کے لیے انہی صفات کا ذاتی طور پر کوئی شخص مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرا رہا ہے کسی کو، تو یہ شرک ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی یہ صفات کو مانے، تو شرک نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے بارے میں فرمایا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غائب ماننا شرک ہے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم غائب ماننا شرک نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کی خبر دی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے سارے حالات کا علم ہے، اور یہ علم غائب ہے۔ کیا انبیاء اولیاء کو نفع و نقصان پہنچانے پر قادر سمجھنا شرک ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے انبیاء اور اولیاء کو نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت ہے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا شرک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حالات سے واقف بھی ہیں، ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سنتے ہیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھتے ہیں۔ کیا ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے؟ نہیں، ایسا عقیدہ رکھنا شرک نہیں۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں، ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سنتے ہیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ میں نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوگا اس سب کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا شرک نہیں ہے۔ کسی کو دور سے پکارنا، مثلا یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد کہنا، کیا ایسا کرنا شرک ہے؟ نہیں، شرک نہیں ہے۔ نبی و ولی بے شک ہماری پکار سنتے ہیں اور ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔
اس لیے اس طرح سے ان کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ بزرگان دین کے عرس پر جانا، ان کے مزارات پر حاضری دینا اور نظر و نیاز کرنا، کیا یہ سب باتیں شرک ہیں؟ نہیں، شرک نہیں ہے، بلکہ جائز و مستحسن ہے۔ مطلب کہ کسی بزرگ کے مزار پر جانا، اس کے عرس میں حاضری دینا، نظر و نیاز کرنا، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک کی دو ہی قسمیں، ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو ایسا کرنا شرک نہیں ہے، بلکہ یہ جائز آپ کر سکتے ہیں اور مستحسن ہے، مطلب کہ اچھا طریقہ ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ کیا قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے؟ ہاں، قبر کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا شرک ہے، اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی قبر کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ قبر کو چومنے اور بوسہ دینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا کسی کی قبر کو چومنے اور بوسہ دینے شرک ہے یا نہیں؟ کسی کی قبر کو بوسہ دینا اور چومنا، بعض علماء نے کہا کہ جائز ہے، صحیح ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ کفر، کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر ہوتا ہے ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ مطلب کہ جو ضروریات دین ہیں ان میں سے کسی ایک بھی بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین کیا کیا ہیں؟ ضروریات دین میں سے چند میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا، اس کے ملائکہ کے اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، یعنی فرشتوں کو اور تمام کتابوں کو ماننا۔ تمام کتابوں میں 4 کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، قرآن، تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کو ماننا۔ قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء ہیں تمام انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی عظمت کو عظمت والا جاننا، جتنے بھی انبیاء ہیں تمام کو اپنے سے بڑھ کر جاننا، عظمت والا جاننا، انہیں ذلیل اور چھوٹا نہ سمجھنا، یعنی انبیاء کو ذلیل اور چھوٹا نہ کہنا اور نہ ہی ایسا سمجھنا۔ ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق جاننا، مطلب کہ انبیاء اور کی جتنی بھی باتیں ہیں جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہیں اسے حق جاننا، یہ بھی ضروریات دین ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہی تو کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا، اس بات کو ماننا۔ قیامت، حساب و کتاب، جنت و دوزخ کو حق ماننا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا، زنا، چوری، شراب نوشی وغیرہ حرام، قطعی حرام کی حرمت کا اعتقاد کرنا، مطلب کہ جو چیزیں ہر اسلام میں حرام ہیں ان کی حرمت کو ماننا، کافر کو کافر جاننا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ضروریات دین ہے، مطلب کہ ان میں سے ہم اگر کسی ایک کا بھی انکار کرتے ہیں تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص سے شرک یا کفر ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر کوئی شخص شرک یا کفر کر لے تو وہ تجدید ایمان کرے، مطلب کہ ایمان دوبارہ لائے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو نکاح بھی دوبارہ کرے۔ شرک و کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ شرک و گناہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا بڑا گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اپنی غلطی پر نادم و پیشما ہو اور دل میں پکا عہد کرے کہ اب ایسی غلطی نہ کروں گا۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کر لینے سے توبہ نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس میں یہ بات ہے کہ ہر قسم کا گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے؟
تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ جو گناہ کسی بندے کی حق تلفی ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر تہمت لگائی یا کسی پر ظلم کیا ہو، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے، اس سے معافی مانگی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو معافی ہو سکتی ہے۔ جس گناہ کا نمبر 2 پہ ہے کہ جس گناہ کا تعلق بندے کی حق تلفی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہو، تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، جیسا کہ شراب نوشی کا گناہ۔ اگر کوئی شخص شراب کرتا ہے، شراب پیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، تو وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے میں بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں۔ اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہوتے، جیسے نمازوں کا نہ پڑھنا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وقت پر نمازیں ادا کی جائیں۔ اگر جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا، تو اس پر یہ ہے کہ وہ پہلے توبہ کرے اور پھر نمازوں کی قضا کرے۔ مطلب کہ یہ وہ گناہ ہیں، اگر گناہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو پہلے اس سے توبہ کرنی پڑے گی اور پھر روزوں کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی شخص عمر کے آخری حصہ میں تھا اور اس نے نمازیں چھوڑی یا روزے چھوڑے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے فدیہ دینے کی وصیت کر جائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے بدعت اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔